عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. صدق الله العظيم. میرے محترم دوست بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی بعثت، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کے اندر سے ظلم، ستم اور گمراہی کا ختم کرنا ہے، شرک و کفر کو ختم کرنا ہے. اسی مقصد کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ ہم نے ایسا نبی مبعوث فرمایا جس نے دنیا میں آ کر دین کو پھیلایا. یتلو علیہم آیاتی، آیات کی تلاوت، ویزکیہم اور تزکیہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور حکمت اور اچھی اچھی باتوں کا بیان کرنا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی. ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کہ کعبۃ اللہ کے تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس کی میں برکت ہوں کہ اس کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے کیا ہے ان کے خاندان میں اللہ نے پیدا فرمایا. ولادت رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ امت کے لیے بہت بڑی نعمت تھی. اور فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے کچھ آثار ظاہر فرمائے. جس طریقے سے صبح ہونے سے پہلے کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں، صبح کاذب ہوتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، بارش آنے سے پہلے آثار ظاہر ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلتی ہیں، بادل آتے ہیں. فرمایا اسی طریقے سے دنیا کے اندر علم کو پھیلانے کے لیے، نور پھیلانے کے لیے، نور کی روشنی لانے کے لیے اور فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر ظلم و ستم و گمراہی اور کفر شرک ختم ہو،
فرمایا اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کچھ آثار کو ظاہر فرمایا۔ مورخین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، ایران کے اندر ہزار سال سے آگ جل رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے وہ آگ ختم ہو گئی، اور کہنے والوں نے کہا کہ عنقریب تیری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ 14 خاندان اور 14 نسلوں کے بعد ان کی کیا حکومت ختم ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آئی۔ کسرا کے اندر 14 کمرے تھے، یعنی 14 محل کی طرح چیزیں تھیں جس کے اندر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ فرمایا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت گر گئے۔ اسی طریقے سے بہت ساری نشانیاں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب میرے پیٹ میں آئے، حمل ٹھہرا، تو میں نے بہت ساری اللہ کی برکتیں اور رحمتیں دیکھی۔ میں کہیں سے گزرتی تو درختوں اور پتوں اور پتھروں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام کی آواز آتی۔ زمزم کا پانی، زمزم کا کنواں جہاں تھا، اس کنویں کے اندر پانی بہت نیچا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ جب پانی بھرنے کے لیے جاتی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے طفیل وہ پانی اوپر آ جاتا، تو مکہ کی عورتیں حضرت آمینہ کا انتظار کرتی کہ حضرت آمینہ آ جاوے تو ان کی برکت سے کیا ہے پانی مل جاوے، اور کیا ہمیں پانی بھرنے میں محنت نہ لگے۔ یا آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ رب العزت نے برکت رحمتوں کے دروازے کھولے اور لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ فرمایا گیا صبح سحری کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پیدائش کا وقت، پیدائش کے دن کے سلسلے میں علماء نے اختلاف بیان فرمایا۔ 2 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 13 ربیع الاول، 18 ربیع الاول، علماء نے مختلف اعتبار سے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ لیکن وفات کے اعتبار سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کب ہوئی، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو آپ جب پیدا ہوئے سحری کے وقت، صبح کے وقت پیدا ہوئے، اور صبح کا وقت وہ ہوتا ہے اس کے بعد اندھیرا نہیں ہوتا، جیسا جیسا ٹائم جاتا ہے دین کا اجالا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس بات کی طرف اشارہ تھا اب دنیا کے اندر سے ظلم اور دنیا کے اندر سے گمراہی، اندھیرا پن ختم ہو کر اللہ رب العزت ایمان کی، اعمال کی، اللہ کی پہچان کی روشنی کو اللہ دنیا کے اندر رونما فرمائیں گے۔ یہاں پر السلام کی برکت ہے، رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اتنا خوبصورت چہرہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا تھا کہ میری آنکھ نے ایسا خوبصورت چہرہ اور ایسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور فرمایا کہ کسی ماں نے ایسا جمیل لڑکا پیدا نہیں فرمایا دنیا کے اندر، ایسا جمیل، اس لیے فرمایا یوسف علیہ السلام حسین تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیل تھے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اندھیرے کے موقع پر مجھے سوئی کے اندر دھاگا ڈالنے کی ضرورت پڑتی، اندھیرا ہوتا، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس جا کر اس نورانی چہرہ اور خوبصورت چہرے کی روشنی اور اس کی نورانی کے ذریعے سے میں کیا ہے سوئی کے اندر دھاگا ڈال دیا کرتی تھی۔ وہ خوبصورتی اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، 14ویں رات کا چاند وہاں موجود تھا۔ میں کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، اور فکر میں تھا ان دونوں میں خوبصورت چیز کیا ہے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ
چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے جائیہ، میرے حضور کا چہرہ صاف ہے، میرے حضور کا چہرہ صاف ہے کہ چاند کے اندر جائیہ نظر آتی ہے، چاہے جتنا خوبصورت ہو، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت زیادہ خوبصورت اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دادا عبدالمطلب کے دل کے اندر بات پیدا فرمائی کہ کیا نام رکھا جائے۔ آپ نے اللہ نے الہام فرمایا محمد نام رکھا جائے، تو آپ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ محمد اور احمد حمد سے اس کے معنی تعریف کے، احمد کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، محمد کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد کے نام کے اعتبار سے اللہ کی اتنی تعریف بیان فرمائی، آج تک کسی نے اللہ کی اتنی تعریف بیان نہیں فرمائی، یہاں تک کہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی اتنی حمد بیان فرمائیں گے کہ کسی نے اتنی حمد نہیں بیان فرمائی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک تشفع تشفع سل تعطى، اے محمد بہت حد ہو گئی رونے کی اور تعریف بیان کرنے کی، اب سر اٹھائیے، سوال کرو آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، مانگو آپ کی مانگ پوری کی جائے گی اور آپ کی شفاعت کی جائے گی۔ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سفارش اور شفاعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی بہت زیادہ تعریف بیان فرمائی۔ محمد کے معنی تعریف کیا گیا، دنیا میں جس شخصیت کی جتنی تعریف کی گئی ہے اس پہ سب سے زیادہ تعریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ پہلی کتابوں کے اندر تعریف کی گئی، مبشرا برسول یأتی من بعدی احمد، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آپ نے خوشخبری سنائی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ توریت میں تعریف، انجیل میں تعریف، قرآن کے اندر مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین کے ذریعے سے آپ کی تعریف بیان کی گئی، کتابوں میں تعریف اور تقریروں میں تعریف، عرب میں تعریف، عجم میں تعریف، ہر زبان پر تعریف، ہر لمحہ تعریف۔ جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے آپ کی تعریف شروع ہوئی ہے، قیامت تک آپ کی تعریف رہے گی۔ اس نام سے اسم کا مسمى یعنی نام جو ہے اسی کے مطابق اللہ نے نام کے متعلق اللہ نے اسی کے مطابق بنایا، یعنی محمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی زیادہ کی گئی۔ دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے جن کی بچپن کی زندگی کے اندر جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اللہ رب العزت نے ان کو محروم نہیں فرمایا، جن لوگوں نے آپ کی تعریف بیان فرمائی اللہ نے ان کو محروم نہیں فرمایا ہے۔ آج دنیا کے اندر دنیا والے اور مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل کے اندر پیدا فرما دے ہوئے، سچی اطاعت زندگی کے اندر پیدا فرما دے ہوئے، تو آج بھی اللہ رب العزت مسلمان کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بنو سعد کی عورت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہے دودھ پلانے کے لیے، دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، اور عرب کیا دستور تھا، مکہ کیا دستور تھا کہ باہر کی عورتیں آتی اور دیہاتوں میں اپنے بچوں کو لے جاتی تھی، اس لیے کہ دیہات کا آب و ہوا اچھی ہوتی ہیں، وہاں پر تربیت اچھی ہوتی ہیں۔ جب آئی دیکھا کہ مالدار کے سارے بچوں کو یہ سب عورتیں لے گئی، اب ایک یتیم بچہ ہے اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یتیم کو لے جائیں گے کون اس کی مزدوری دے گا، کون پیسے دے گا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں خالی گود جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے مناسب ہے اس یتیم کو لے لو۔ اس کو کیا معلوم تھا یتیم کون ہے، اس کو کیا معلوم تھا اس کو لے جانے سے کیا برکتوں کا نزول ہونے والا ہے، اس کو کیا معلوم تھا اس یتیم کو لے جانے پر کیا رحمتیں ملنے والی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جب اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا ہے، چھاتی کا دودھ کیا بڑھ گیا ہے، اور جب اٹھنے پر بٹھایا ہے وہ اٹھنی جو کمزور تھی وہاں سے آنے میں اس کو جو دیر ہوئی اٹھنے کی کمزوری کی وجہ سے آنے میں دیر ہوئی،
لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا ہے، اٹھنی پر سوار ہوئی ہے، اٹھنی طاقتور بن گئی اور تمام سواروں سے آگے نکل گئی۔ سوار کہنے لگی حلیمہ کیا بات ہے، تیری اٹھنی کو کیا ہو گیا، کیا سواری بدل دی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا سواری تو نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سواری تو نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ میں رحمت والا بچہ لے کر آئی ہوں، برکت والا بچہ لے کر آئی ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اندر برکت پیدا فرمائی۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر پہنچتے ہیں، وہاں کے حالات کمزوریاں، لیکن آپ کے آنے کی برکت سے گھروں کے اندر خوبصورتی، گھروں کے اندر کیا ہے خوشبوئیں پیدا ہو گئی، اور پورا گاؤں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فائدہ اٹھانے لگا۔ جہاں بکریاں چرا کرتی تھی وہاں پورا گاؤں بکریاں بھیجنے لگا کہ یہاں دیکھا گیا کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ حلیمہ کی بکریاں بھی تر و تازہ ہو گئی اور گھاس اچھی کھا کر آتی ہیں۔ تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش امت کے لیے بہت زیادہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا تذکرہ رحمت سے خالی نہیں، آپ علیہ السلام کا ذکر رحمت سے برکت سے خالی نہیں۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، یعنی آپ علیہ السلام کا ذکر کرنا، آپ کو یاد کرنا گویا یہ کم نہیں ہے، گویا ملاقات کے برابر ہے۔ ہاں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور تذکرہ کر کے آدمی دل کو بھر لیا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام موجود تو نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت بڑی ہوئی ہے، آپ کا عشق ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق اور آپ کا تذکرہ ایسا ہے گویا ملاقات کے برابر ہے۔ یہ مجلس ہے جس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہو، ہماری دین کی مجلس ہے جس میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہو، صرف تذکرے تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوست بزرگوں اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے کامیابی چھپا کر رکھی ہے، برکتوں کو چھپا کر رکھا ہے، رحمتوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی بعثت، آپ کا دنیا میں تشریف لانا نبوت سے پہلے آپ کی زندگی امت کے لیے نمونہ نہیں تھی، امت کے لیے نمونہ نہیں تھی، آپ کی زندگی امت کے لیے نبوت سے پہلے نمونہ نہیں تھی، جس کے باوجود امت نے اور جن لوگوں نے آپ سے محبت کی ہے اللہ نے فائدہ پہنچایا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے نکاح فرمایا۔ نکاح فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کا تذکرہ سنا تھا، آپ کی زندگی کی برکتیں دیکھی تھیں، آپ کے غلام میسرہ کے ساتھ جو آپ علیہ السلام نے کیا ہے تجارت والا معاملہ فرمایا اور جو برکتیں دیکھی۔ جب ملک شام آپ علیہ السلام پہنچے ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے کیا ہے آرام فرمایا۔ نستورہ نامی ایک راہب نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا اس نے کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا رحمت للعالمین۔ حالانکہ نبوت نہیں ملی تھی لیکن کہا اس نے تصدیق کی، پوچھا کیا بات ہے؟ یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں بیٹھا، اس درخت کے نیچے آخری نبی کے بیٹھنے کی پیشن گوئی دی گئی تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آخری نبی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے برکتیں دیکھی، اسی وجہ سے نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلی تصدیق کرنے والی، ایمان کی تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اپنے اوپر فخر کیا کرتی تھی، میں نبی کی بیوی ہوں، رحمت للعالمین کی بیوی ہوں۔ دوست بزرگوں ہمیں بھی کیا ہے فخر کرنا چاہیے، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ایسے محبوب نبی اللہ نے عطا فرمائے، ایسے بہترین نبی اللہ نے عطا فرمائے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جن کی زندگی کا ایک ایک عمل امت کے لیے رہبری ہے، امت کے لیے رہنمائی ہے، امت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جس کے دل کے اندر بھی نبی کی محبت آ گئی، جس کی زندگی کے اندر بھی نبی کی اطاعت آ گئی، گویا کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ربیع الاول کا مقصد اور ربیع الاول کا سبق دوست بزرگوں یہ ہے، ہمارا تو روزانہ
ہر دن ربیع الاول کا مہینہ ہو، ہر دن کیا ہے بھائی ربیع الاول کا دن ہو، اس لیے کہ ہر دن ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہو، نبی کا ذکر ہو، نبی کا تذکرہ ہو، ہماری زبان پر ہر وقت نبی پر درود ہو، ایک دن مخصوص نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا علماء لکھا ہے کہ آپ کی ولادت میں اختلاف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ولادت کے یاد رکھنے پر کوئی شرعی اعتبار سے کوئی نقصان نظر نہیں آتا، کوئی شرعی اعتبار سے دینی اعتبار سے نقصان نظر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ شرعی اعتبار سے دینی اعتبار سے نقصان نظر آتا ہوتا تو اس کا اہتمام کیا جاتا، اور ہم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا اہتمام کرتے۔ اسی وجہ سے آپ کی پیدائش کے وقت خوشی منانے والے بہت کم تھے، آپ کی وفات پر رونے والا پورا عالم تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت خوشی منانے والا مختلف تھوڑے قسم کے انسان خاندان تھا، لیکن جب آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، تو آپ دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، پورا مدینہ رویا ہے، ہر خاندان رویا ہے، پورا عالم رویا ہے، جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں پہنچی ہے تمام روئے ہیں۔ کتنی محبت صحابہ کے دلوں کے اندر۔ احد کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، بکری چرانے والا کو اطلاع ہوئی، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا جب میں نبی کے دانت نہیں رہے تو میں اپنے منہ میں دانت کیسے رکھ سکتا ہوں؟ پتھر کے ذریعے سے سارے دانت گرا دیے۔ یہ محبت تھی۔ ایک صحابی کو پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کیا مانگ پڑا کرتے تھے، محبت تھی، گھنگھراؤ بال تھے جس سے مانگ نہیں پڑتی تھی، لوہے کا کام کیا کرتے تھے، لوہے کا سریا گرم کیا، اور دل کے اندر محبت پیدا ہوئی، اور کہا کہ میں اس نبی کی اس محبت نے نبی کی سنت کو زندہ کر دوں، اور اس کے ذریعے سے گرم گرم لوہے اور سریے کو کیا ہے اپنے سر پر پھرا دیا، اور کہا اب نبی کی سنت زندہ ہوئی۔ ہم تو کیا محبت کر سکتے؟ وہ محبت والی زندگی گزار کے صحابہ گئے ہیں، تو کیا ولایت رسول پر محبت نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن وہ مقصد دوست بزرگ نہیں تھا۔ اس سے قاری طیب صاحب فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی ولادت دو طرح کی ہے، ایک تو جسمانی ولادت، ایک روحانی ولادت۔ جسمانی ولادت تو اپنی اماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا تھا، یہ اتنا مقصد نہیں تھا۔ ایک روحانی ولادت، غار حرا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نبوت ملی ہے، یہ روحانی ولادت ہے۔ اس ولادت سے لے کر موت تک آپ علیہ السلام کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک کام، آپ کا سونا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا چلنا، سارا کا سارا اس امت کے لیے رہبری تھی اور رہنمائی تھی، اور صحابہ نے ایک ایک چیز کو جمع فرمایا ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں اللہ نے ہمیں بہت بہترین نبی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہاں مقصد دوست بزرگوں یہ ہے، آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد جو تھا تربیت، انسان کی تربیت، انسان کو اللہ کا تعلق مل جانا، انسان کو کامیابی والا راستہ مل جانا، اہدنا الصراط المستقیم پر امت چلنے والی بن جاوے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا۔ ہمارے سامنے دوستوں وہی مقصد رہنا چاہیے، پھر جا کر امت کیا ہے کامیاب ہو سکتی ہے۔ امت کی کامیابی کے لیے فرمایا گیا یہی چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی اطاعت، آپ کی محبت، یہی چیز کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان والا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کان کھول کر سنیں، ایمان والا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کی ساری مخلوق، دنیا کے سارے انسان، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت میرے دل میں آپ کی ہے، لیکن اپنے ذات سے کم۔ آپ نے فرمایا یا عمر، یہ عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی جلدی فیصلہ کر لے، جلدی فیصلہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت کہہ دیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کی ذات سے بھی زیادہ، میری ذات سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب تو ایمان والا ہو گیا،
جب محبت پیدا ہوگی تو اطاعت کرنا آسان ہوگی. اگر اطاعت زندگی میں نہیں ہے تو محبت کے اندر کمی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی اطاعت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. عملت لحلمي عملت كثيرا وها